السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأیوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکر للعابدین۔ اور ایوب کو بھی یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، چنانچہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کی اور جو بیماری انہیں لگ گئی تھی اسے دور کر دیا، اور انہیں ہم نے صرف اس کے اہل و عیال نہ دیے بلکہ اس کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، اور یہ ہماری طرف سے خاص رحمت تھی، اور اس میں بھی عبادت گزاروں کے لیے ایک سبق ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 83 اور 84 یہ دو آیات آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء سے تلاوت کی گئی۔ آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کے دو آیات کے ترجمے سے آپ نے یہ بات سمجھ لیا ہوگا کہ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی، سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس دور میں بھیجا، کس مقام پہ بھیجا، کتنے عرصے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، ان کے قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کی کوئی بھی تفصیل اور کوئی بھی ڈیٹیل آپ کو کتاب و سنت میں نہیں ملتی ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے قیاس کر کے یہ بتلایا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اور سیدنا شعیب علیہ السلام کی جو درمیانی حصہ ہے، ان دونوں نبیوں کا جو درمیانی حصہ ہے، اسی زمانے میں سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی زمانے میں بھیجا تھا، جو تقریباً 1500 سال قبل مسیح ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ محترم سامعین کرام، سیدنا ایوب علیہ السلام کا جب ذکر خیر ہوتا ہے تو دل میں سب سے پہلے ایک بات آتی ہے، صبر، کیونکہ صبر کے معاملے میں اس پورے روئے زمین پر اگر کوئی مثال دینے کے لائق ہے سب سے زیادہ تو وہ سیدنا ایوب علیہ السلام۔ حالانکہ ایوب علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں سبوں نے صبر کیا، ان کے قوم نے ان کو ستایا، سب کچھ کیا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ لیکن ان کا جو صبر ہے وہ ضرب المثل ہے۔ لوگ کہتے ہیں صبر ایوب، ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر دور سے نوازا ہے، اچھائی سے بھی نوازا، اور مشکلات کا جو آخری پائیدان ہوتا ہے، پریشانی کا جو آخری طے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں تک ان کو پہنچا کر کے آزمایا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام ایسے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے مالا مال کیا تھا، بیویاں، بچے، اولاد، پورے معاشرے میں ہولڈ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا۔ پورے علاقے کے اندر ان کے پاس جتنی زمینیں تھی کسی کے پاس اتنی زمین نہیں، اتنا اللہ نے نوازا تھا۔ کثرت الاموال و کثرت اراضی، ہر اعتبار سے اللہ نے ایوب علیہ السلام کو نوازا۔ بڑی خوشحال زندگی، اولاد ہیں، بیویاں ہیں، سب کچھ ہے، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو دوسرے طریقے سے آزمانا چاہا۔ ہر چیز کو لے لیا اللہ نے، مال لے لیا، اولاد لے لیا، زمینیں ختم ہو گئی، ایون جسم کے اندر ایسی سخت بیماری لگ گئی کہ اس بیماری کی وجہ سے تمام لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، بستی سے باہر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر ان کو ڈال دیا۔ صرف ایک بیوی تھی وفادار جس نے ساتھ نہیں چھوڑا، باقی سبھی لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 دوست بھی تھے، وہ دیکھنے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں دوست دیکھنے کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ پتہ نہیں ایوب سے کون سا گناہ ہوا ہے کہ اللہ نے اتنی بدترین سزا اس کو دوچار کیا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے یہ بات سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ کو پھیلایا اور کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ کبھی میں نے اپنے رستے میں چلتے ہوئے کسی 2 آدمی کو لڑتے ہوئے دیکھا تو ان کی طرف سے آ کر کے صدقہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تیرے نام کو لے کر کے کوئی غلط چیز نہ کرے، کوئی بھی اس طرح کی بات ہوئی تو اللہ ہمیشہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن کر کے رہا۔
سامعین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے سیدنا ایوب علیہ السلام کو آزمایا، مال چھین لیا، اولاد چھین لیا، زمینیں چھین لی، جسم کے اندر بدترین قسم کی بیماری دے دی، لوگوں نے ان کو گاؤں سے نکال دیا، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر چھوڑ دیا۔ یزید بن میسرہ کہتے ہیں کہ سیدنا ایوب علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ کو اٹھایا اور احسن انداز میں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اللہ، تو نے مجھ کو مال سے، اولاد سے، ہر طرح سے نوازا، تمام مال و اولاد کی محبت میرے دل میں رچ بس گئی تھی، آج تو نے وہ تمام چیزیں مجھ سے چھین کر کے ان کی محبت سے میرے دل کو خالی کر دیا ہے۔ اے اللہ، تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، آج میرے دل میں صرف تیری محبت ہے، اور جو تو نے میرے ساتھ احسان عظیم کیا ہے اللہ، اگر ابلیس کو یہ بات پتہ چل جائے تو وہ مجھ سے حسد کرنے لگے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی، جب تو نے مجھ کو مال، دولت اور زمین سے نوازا تھا، میرے دروازے پر کوئی ایسا آدمی کھڑا نہیں ہوا جس پر میں نے ظلم کیا ہو۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہولڈ پاور مال دیتا ہے تو وہ لوگوں پر ظلم بھی کرتا ہے، مختلف انداز میں ظلم کرتا ہے۔ کہا کہ اللہ، تو نے مجھ کو اس قدر نوازا، لیکن میرے دروازے پر کبھی کوئی ایسا آدمی کھڑا نہیں ہوا جس پر میں نے ظلم کیا ہو۔ اے اللہ، میرے لیے بستر کو بچھایا جاتا تھا، لیکن اے میرے رب، میں نے کبھی بھی اس بستر پر یہ سوچ کر کے نہیں سویا کہ میں آرام کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، بلکہ میں نے کہا کہ اے میری جان، تو اس بستر پر آرام کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ سیدنا ایوب علیہ السلام اتنی پریشانی کے عالم میں بھی صبر کرتے کرتے تقریباً 18 سالوں کا عرصہ گزرا، صرف آزمائش کا 18 سالوں کا عرصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی آزمائش شروع کی تو 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال نہیں، 18 سالوں تک کنٹینیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور ہر اعتبار سے آزمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب کو بھی یاد کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔ کیا رب کو پکارا؟ انی مسنی الضر، مجھ کو بیماری لگ گئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے، دعا بھی مانگا تو کیسے مانگا؟ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں کہا، بلکہ ایسے غلام اور ایسے بندے کی طرح سے اللہ سے دعا مانگا، انی مسنی الضر، مجھ کو بیماری لگ گئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھ کو شفا یابی دے دے، بلکہ کہا کہ مجھ کو بیماری لگی ہے اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایسے صبر کرنے والے، ایسے قناعت کرنے والے، ایسے وفادار غلام کی طرح سے اللہ کے سامنے جھکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی بار میں ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ سلف صالحین نے کہا کہ اگر بیماری لگ جائے تو یہ دعائیں پڑھے آدمی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ ضرور شفا دے گا، کیونکہ اللہ نے ایوب کو شفا دیا تھا۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ ضرور شفا دے گا، اللہ ضرور افاقہ دے گا، کیونکہ اللہ نے ایوب کی اسی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا اور فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قضاء حاجت کے لیے گئے، تفسیر کی روایتوں میں آتا ہے قضاء حاجت کے لیے گئے، واپس آ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فلاں جگہ پر اپنے پیر کو مارو، ارکز برجلک، اپنے پیر کو فلاں جگہ پر مارو، وہذا مختصل بارد و شراب، یہ پانی ہے بالکل میٹھا اور ٹھنڈا، جس کو تم پیو بھی اور اس سے نہاؤ بھی، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ایسا پانی تھا جو پینے اور نہانے کی وجہ سے اندرونی بیماری کو بھی ختم کرنے والا اور جلد کی بیماری کو بھی ختم کرنے والا۔ اور جب انہوں نے اس پانی کو پینا اور نہانا شروع کیا تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا، ہم نے ان کی بیماری کو ختم کر دیا، ان کی بیماری سے ان کو نجات دے دیا، اور جو اہل و عیال تھے اتنا بھی دیا اور اس کا دوگنا بنا کر کے دیا، جتنا دینا تھا اس کا ڈبل کر کے دیا، اور کہا کہ یہ ہماری طرف سے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا ہے کہ وذکر للعابدین، عبادت گزار بندوں کے لیے اس میں بڑی سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ خوشحالی کے دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہونا چاہیے، اور اگر پریشانی کا وقت ہو تب بھی اس کو اپنے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ہی خیر کا راستہ نکالتا ہے۔ جب کسی انسان کے اوپر
جب کسی ایمان والے کے اوپر آزمائش آتی ہے تو اسی کے درمیان سے اللہ تعالیٰ خیر کا راستہ نکالتا ہے، اور ایسا خیر کا راستہ نکالتا ہے کہ بندہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ نبیوں کو آزماتا ہے، سب سے زیادہ نبیوں کو آزماتا ہے، اور پھر جو نبی کی طرح سے نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، جو جتنا نیکی کے درجے میں، اللہ اسی قدر اس کو آزماتا ہے۔ اگر کسی بندے کا ایمان مضبوط ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کی چکے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آزمائش سے گزار کر کے اس کو کندن بنانا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شر میں خیر کا راستہ نکالنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے وذکر للعابدین، یہ جو ایوب کا جو واقعہ ہے اور اس کے جو صبر کی جو مثال ہے، یہ اصل میں ایمان والوں کے لیے، عبادت گزار لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے اس میں، کہ وہ نصیحت حاصل کرے کہ کبھی بھی ان کے اوپر آزمائش آئے، پریشانی کی گھڑی آئے تو گھبرائے نہیں، بلکہ رب سے جڑنے کی کوشش کرے۔ ہم لوگوں کو 1 مہینے ہوں گے، 2 مہینے ہوں گے، 4 مہینے ہوں گے، 10 مہینے ہوں گے، سال ہوں گے، 2 سال ہوں گے، اس سے زیادہ ہم لوگوں کے اوپر آزمائش نہیں آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ خیر کا راستہ نکال دیتا ہے۔ لیکن 18 سالوں تک سیدنا ایوب علیہ السلام آزمائش کی بھٹی میں بالکل پستے رہے، اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر ان کو نوازا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر سونے کی ٹڈی برسا دی تھی۔ سونے کی ٹڈی، سونے کی ٹڈی ایسا برسایا کہ اس کو لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنا بس نہیں ہوا، کہا کہ اللہ تیرا جب فضل آئے گا تو ہم کو بس کہاں سے ہونے والا، جتنا تیرا فضل آئے میرے لیے کم ہے۔ تو صبر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ زندگی میں کچھ بھی پانا ہو اس کے لیے صبر انتہائی ضروری ہے۔ صبر ہونی چاہیے اور اس کے پیچھے اتنی ہی طاقت لگنی چاہیے جس سے ہم وہ چیز حاصل کر لیں۔ یہ 2 چیزیں اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے، کیونکہ شریعت نے اسی چیز کو واضح کیا ہے یہاں پر اس آیت کریمہ، ان دونوں آیتوں میں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرمانبردار بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔